صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدات نساء العالمین، سیدات نساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، احوال کی بہتری کے لیے، یعنی زندگی میں تمام معاملات بہتر ہو جائیں، احوال بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اس حوالے سے دعائے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، وہ دعائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتائیں، سکھلائیں، یہ احوال کی بہتری کے لیے، تمام حالات بہتر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ یہ دو دعائیں ہیں، سماعت کیجئے اور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ مسند البزار میں اور اسی طرح الدعاء للطبرانی، یہ احادیث مبارکہ کی کتب ہیں۔ ان میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سیدات نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ صبح و شام کے اوقات میں یہ دعا پڑھو۔ دعا اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، میں اس کو 2 دفعہ پڑھ دیتا ہوں دعا کو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے اللہ رب العزت، تیری رحمت کی دہائی ہے، تو میرے کام درست فرما دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ورضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دیتا ہوں جو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں۔ اور پھر وہ کلمات طیبات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے، آپ وہ کلمات سماعت کیجئے۔ ترجمہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، 2 مرتبہ میں یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، ویا ارحم الراحمین۔ تو یہ 5 کلمات طیبات ہیں، ان کو لازمی پڑھا جائے۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ، اے سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت و طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ تو یہ دونوں دعائیں جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں،
ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، صبح اور شام جتنا آسانی کے ساتھ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ تعداد میں پڑھیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا بھی ہیں یہ وظائف بھی ہیں، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ ہے، حالات کی بہتری کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے دعا بھی کیجئے گڑ گڑا کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے وسیلے اور تصدق سے اور اپنی تحمید و تقدیس کے وسیلے سے، ان اسماء مبارکہ کے تصدق سے تمام حالات اللہ تعالی بہتر فرما دے گا۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ دعا مانگیے اور اللہ تعالی آسانیاں عطا فرما دے گا، اپنی خاص مدد عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے خود بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی، چوتھی، لاڈلی اور پیاری شہزادی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیوں کا مقام و مرتبہ، عظمت، رفعت اور شان وراء الورا ہے۔ تمام شہزادیاں بڑی عظمت والی، بڑی رفعت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام شہزادیوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے، چاہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہوں، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا ہوں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہوں، یا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں۔ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت، شفقت کا اظہار فرمایا، اور کائنات انسانی کو، انسانیت کو، اور بالخصوص مسلمانوں کو اپنے اسوہ حسنہ سے یہ بتا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تمہاری محبت کا رویہ اور انداز اور ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پریکٹیکل سے، اپنے عمل مبارکہ سے ہمیں یہ چیز سکھلا دی، ہمیں بتا دی۔ چونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، تو یوں چھوٹی جو اولاد سب سے چھوٹا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ فطری طور پر بھی اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے چھوٹے ہونے کی نسبت سے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام شہزادیوں سے محبت فرمائی، وہیں ان شہزادی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا، لاڈ کا، پیار کا انداز اپنایا۔ اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ چاروں شہزادیاں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام مومنین کی پہلی ماں ہیں، ان کے بطن اطہر سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر 2 شہزادے بھی، ان کی ولادت باسعادت بھی سیدہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئی، یعنی سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم اختیار فرمائی۔ اور دوسرے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ جن کے دیگر جو نام تھے اور صفات وہ طیب و طاہر کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ اور تیسرے شہزادے تھے جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، وہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 7
اولادیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن میں سے 6 شہزادے اور شہزادیاں وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تذکار پاک مقصود ہیں، روایات کے مطابق 20 جمادی الاخری یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم ولادت۔ اور پھر آپ کے القابات کا اگر ذکر کیا جائے، اور چونکہ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی ولادت باسعادت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس ہے اس وقت ہوئی۔ بعض روایات میں یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 یا 41 برس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ بہرحال آپ کے القابات کا ذکر کیا جائے تو کئی القابات ہیں آپ کے، جن میں سے سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تو حدیث مبارکہ میں منقول ہے۔ ان کے علاوہ بھی زہرا آپ کا لقب ہے، عذرا آپ کا لقب ہے، بطول آپ کا لقب ہے، خاتون جنت آپ کا لقب ہے۔ اور زہرا کا ایک معنی کلی ہے، زہرہ کہیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے روشن، چمکدار۔ اسی طرح عذرا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نسوانی عوارض سے پاک ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس فرمان مبارکہ کا مفہوم کہ میری صاحبزادی، میری شہزادی فاطمہ نسوانی عوارض سے پاک ہیں، اور غالباً یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ انسانی حور ہیں۔ بہرحال بطول و تبتل الیہ تبتیلا سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ محو عبادت رہنے والی، محو یاد الہی، محو ذکر الہی رہنے والی، اللہ کی یاد میں مشہور رہنے والی خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار، بضعۃ الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جگر پارا، جسم مبارکہ کا حصہ، سیدہ یعنی سردار، زاہدہ زہد و عبادت کا پیکر، طیبہ پاکیزہ، طاہرہ پاک، اسی طرح راکعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والی، رکوع و سجود کرنے والی، ساجدہ سجدہ کرنے والی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں محو رہنے والی، مشہور رہنے والی، صالحہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، بھلائیاں بجا لانے والی، عاصمہ عصمت کی پیکر، جیدہ عظمت رفعت اور شان والی جید، کاملہ کامل اکمل، خواتین اسلام کے لیے مکمل اسوہ کاملہ رکھنے والی، خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ، صادقہ ہمیشہ سچ بولنے والی۔ تو یہ چند ایک آپ کے القابات میں سے القاب ہیں جو دیگر ہستیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، جو آپ کی صفات، آپ کی سیرت سے اخذ ہوئے، جو صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کرام، امت مسلمہ نے آپ کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان القابات سے آپ کو پکارا۔ یعنی خلق جو نقارہ خلق جو ہے، خلق خدا جو کہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی زبانوں پر لاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نور میں دیگر آپ کے شہزادے شہزادیوں کی طرح ان شہزادی کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور پھر جب ان کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اللہ رب العزت نے ان شہزادی کی صورت میں یہ رحمت سے جب نوازا تو خواتین اسلام، صحابیات، دیگر لوگوں نے اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر مختلف روایات میں یہ واقعہ بھی منقول کہ
قریش کی خواتین اور کفار مکہ خواتین جو ہیں انہوں نے آپ کو بظاہر چونکہ ناقص عقل ناقص فہم کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو تانا دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عقد کیا، یعنی بظاہر اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اللہ رب العزت کے تمام خزانوں کے مالک ہیں اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی وراثت میں بہت کچھ تھا، لیکن فقر کو چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہوا تھا، سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کے لیے خرچ فرما دیا کرتے، مکہ المکرمہ میں بھی، اظہار نبوت سے پہلے بھی۔ تو جس طرح عام خواتین کی عادت ہوتی ہے، اور پھر یہ خواتین تو کفر اور بغض میں بھی جل رہی تھیں جو کفار مکہ کی خواتین تھیں، تو انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ملول ہوئیں، غمگین ہوئیں، تو اچانک دراز قد 4 خواتین آپ کے پاس تشریف لائیں اور بنو ہاشم کی خواتین ہی کی طرح وہ گفتگو کرنے لگیں۔ آپ انہیں دیکھ کر حیران زدہ رہ گئیں، حیران ہو گئیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے خدیجہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ اور انہوں نے پھر کہا، ایک ہستی نے کہا، ایک شخصیت، ایک خاتون نے کہا میں سارہ رضی اللہ عنہا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ۔ دوسری جو شخصیت ہیں انہوں نے کہا کہ میں مریم بنت عمران رضی اللہ عنہما ہوں، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہوں۔ تیسری جو ہستی ہیں انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کلثوم رضی اللہ عنہا ہوں۔ اور چوتھی جو ہستی تھیں انہوں نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ سب جنت میں انہوں نے کہا کہ آپ کی ساتھی ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک خاتون آپ کے دائیں جانب آئیں، ایک بائیں جانب آئیں، ایک سامنے آ گئیں اور ایک پیچھے بیٹھ گئیں۔ ان عظیم ہستیوں کی تشریف آوری پر اور پھر یوں اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی اس موقع پر پھر ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ بعض روایات میں واقعہ منقول۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے کئی معانی ہیں، لغوی معنی اس کے لغوی جو معانی ہیں، لغوی معنی ہے چھڑانا، روکنا، علیحدہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ نور الابصار میں بھی جو صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان میں کتاب یہ لکھی گئی عربی میں، اس میں یوں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ سے علیحدہ فرما دیا ہے، دوزخ سے دور فرما دیا ہے۔ اور پھر دیلمی نے بھی، اور پھر آگے مسند البزار میں، ابو یعلا مسند ابو یعلا میں، اسی طرح امام طبرانی نے، امام حاکم نے یہ 2 احادیث مبارکہ روایت کی۔ دیلمی نے یوں روایت کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو ائمہ حدیث ہیں انہوں نے یہ روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پاک دامنی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو ان سب پر آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی آگ کو ان سے علیحدہ کر دیا، ان سے دور کر دیا ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نام نامی اس میں گرامی کا معنی ہے۔ اسی طرح ذخائر العقبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
عرض کیا کہ آپ نے اپنی صاحبزادی اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دیا ہے، اس لیے میں نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ ان اللہ عز وجل قد فطمها وذریتها عن النار یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کو اور ان کی ذریت کو آگ سے دور فرما دیا ہے، جہنم سے دور فرما دیا ہے، اس لیے میں نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اسی طرح بطول کا معنی کسی چیز کا کسی چیز سے جدا ہونا، منفرد ہونا، تو دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، یہ بطول کا معنی ہے۔ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کو بطول اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے فضیلت میں، دین میں، حسب اور نسب کے اعتبار سے منفرد بھی ہیں، اور اس لیے کہ آپ دنیا سے بے تعلق ہو کر، دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ مشغول رہتی، عبادت الہی میں، یاد الہی میں، ذکر الہی میں، نوافل میں مشغول رہتی، رکوع و سجود میں ہمیشہ مصروف رہتی، تو اس لیے آپ کو بطول کہا گیا، اور بطول اس لیے بھی کہ آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اسی طرح زہرا کے حوالے سے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب، مشہور کتاب شرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ اردو میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دستیاب ہے، کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی عظیم کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نسوانی عوارض سے پاک تھیں، حیض، نفاس، ان معاملات سے پاک تھیں، اور شہزادوں کی ولادت باسعادت سے ایک ساتھ کے بعد نفاس جو ہے اس سے بھی پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی، اس وجہ سے آپ کا نام زہرا رکھا گیا، ہر ان نسوانی عوارض سے پاک صاف۔ تو یوں ان احادیث مبارکہ، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمت، رفعت اور شان، کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور ایسی عظیم آپ خاتون ہیں، عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آپ کا ادب احترام، آپ سے محبت کرنے والے ایمان والے ہوں گے، ایمان ہر ایک چیز کے لیے شرط ہے، تو انہیں بھی دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح آپ کے بچپن کا ذکر کیا جائے تو بچپن میں بھی آپ نہایت سنجیدہ تھیں، انتہائی ذہین و فتین ہونے کے ساتھ ساتھ تنہائی پسند تھیں، کبھی کسی کھیل کود میں حصہ نہیں لیا، گھر سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، ہمیشہ اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود رہتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے آپ کی ذہانت، فطانت کا ثبوت ملتا ہے، اور دنیا کی نمود و نمائش سے ہمیشہ دور رہتی تھیں۔ عام بچیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، گھر سے باہر نکل جانا، کھیلنا کودنا، اور بعض اوقات شرارتیں کرنا، جو شرارتیں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، عام شرارتیں ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اوقات ایسی شرارتیں یا ایسی گفتگو یا ایسی بات کبھی گھر والوں سے، بڑوں سے، باہر سے، کہیں سے بھی، ہر قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں، پڑوسیوں محلے داروں میں بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بچے وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچوں کو دیکھ کر خواہش ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اسی طرح نمود و نمائش، اور اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو بالکل اپنی حیثیت کے مطابق پاک صاف لباس پہنا جائے۔ بہرحال آپ ان چیزوں سے بالکل دور تھیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا۔ اور پھر ایک موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہ کسی عزیز کی شادی تھی، تو انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ تو گھر سے جب چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے انکار کر دیا، یعنی نمود و نمائش سے ہی انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ پہنے جا سکتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے بابا جان کی طرح بچپن سے ہی فقر کو اختیار فرما لیا، سادگی کو اختیار فرما لیا، اور پھر سادہ حالت میں ہی اس جو شادی کی تقریب تھی اس میں شرکت کی۔ گویا بچپن سے ہی آپ بتا رہی ہیں اپنے معمول مبارکہ سے کہ میں جو اسلام کی تعلیمات اور بالخصوص جو میرے بابا جان کی فقر کی اور سادگی کی تعلیمات ہیں انہی کو اپنانے والی ہوں، میں انہی کو اپناؤں گی۔ تو یوں اور کیسے یہ کیسے نہ ہوتا، کائنات کے سردار آپ کے بابا جان ہیں، خیر النساء، کائنات کی عظیم خواتین میں سے ایک خاتون اور امہات المومنین میں بڑی اہم فضیلت اور درجہ رکھنے والی مومنوں کی سب سے پہلی ماں وہ آپ کی حقیقی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ان سے جو ان کے معمولات تھے، فقر اور سب کچھ دوسروں پر نچھاور کر دینا، مستحقین، محتاج، یتیم، بیوائیں، جو بھی پسا کمزور حال طبقہ، ان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا اور خود سادگی اختیار فرمائی تھی۔ اس سادگی کو پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بھی بچپن ہی سے اپنا لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ان تمام ہستیوں کی، تمام شہزادے تو چونکہ بچپن میں وصال پا گئے، تمام شہزادیوں کی تربیت فرمائی، تو پھر ان سے بڑھ کر عظیم تربیت پانے والی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس تربیت کی ایک جھلک ہمیں شیب ابی طالب میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح خاندان بنو ہاشم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا تعلق رکھنے والی تمام ہستیاں موجود ہیں۔ 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، کھانا پینا تو بڑی مشکل سے دور کی بات، جو کچھ سوکھے ٹکڑے ملتے وہ کھائے جاتے، چمڑا ملتا، روٹی مل جاتی اسے بھگو کر، اور اکثر فاقے سے گزر اوقات ہوتی۔ اس دوران بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کم سن ہونے کے باوجود اپنے بابا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہی ہیں، تمام مشکلات کو برداشت کر رہی ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسے معاملات، ایسی مشکلات پیش آ جائیں تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے بچوں کو وہ ان کی تربیت کریں، خود ان تکالیف کو کیسے برداشت کریں۔ اور پھر اولاد، اگرچہ بچے جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو عام طور پر، عام بچے جو ہیں وہ بھوک پیاس کے حوالے سے وہ بات کریں گے، شور کریں گے، کہیں گے، لیکن قربان جائیں اس گھرانے پر جو کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کفار مکہ نے کیا، لیکن اس گھرانے میں بڑی ہستیاں جو ہیں عمر میں بھی، فضیلت میں بھی، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے بھی صبر و شکر کا اظہار کیا، اور یہاں اس گھرانے کے کم سن شہزادیوں نے بھی اسی طریقے سے صبر کا اظہار کیا، شکر کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اگر اولاد بھی ساتھ ہیں تو یوں ہی معاملہ ہوا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ آج کی ہماری بالخصوص نوجوان نسل کے لیے بھی، کم سن بچوں کے لیے بھی، ان عظیم ہستیوں کا بچپن اگر پڑھا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک بچپن، دیگر شہزادیوں کا مبارک بچپن، صحابیات کا جو ان کا ایمان لانے کے واقعات، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ان کی زندگیاں
یہ حقیقت میں ہماری اولادوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، حتیٰ کہ مسلمان مردوں کے لیے، ان کی سیرت مبارکہ، ان کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہستیوں سے محبت، ان کا ادب احترام بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں، یہ 2-3 دن سے آپ میسج کر رہے ہیں، لیکن آپ وظیفے کا نام بتائیے کہ کون سا وظیفہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں وظیفے کے حوالہ کسی حدیث مبارکہ سے دے دیں۔ زرغام چک نمبر 163 ریبے۔ جی آپ اس وظیفے کا نام لیجئے، کس وظیفے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے تو میں اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ عرض کر دوں گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کی صحت اور طبیعت کی تندرستی کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس طرح پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ یہی دعائیں آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے قبول فرمائے۔ صحت و تندرستی سبھی کو، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے رانا ارشد صاحب ہیں، چیک نمبر 123 سدھو پورہ سے۔ انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ نثار احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمتن، یہ 111 بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کریں اور پھر انگلیاں آنکھوں پر پھیریں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آشوب چشم سے نجات مل جائے گی۔ سیدنا رحمتن 111 مرتبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر آنکھوں میں پانی اتر آیا ہو تو پھر جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہوا ہو اور آئندہ خطرناک حالت معلوم ہوتی ہو تو وہ شخص 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بصیرو یا بصیرو یہ 1100 مرتبہ پڑھے۔ اول آخر 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، درود پاک سماعت کر لیں تو بفضل ہی تعالیٰ چند دن میں آنکھوں میں پانی اترنا بند ہو کر شفا ہوگی۔ اور ایسے شخص کو چاہیے، لازم ہے کہ پھر ہمیشہ اس عمل کو کیا کریں۔ درود پاک بھی سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الساجدین، محمد سید الساجدین، سید الراکعین، سید الراکعین، سید الکاملین، سید الکاملین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ آپ ضرور کیجئے وظیفہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ غلام یاسین صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، غلام یاسین انصاری صاحب، کہتے ہیں بھائی والا فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کسی روز بابا نور شاہ ولی سرکار علیہ رحمہ ان کے متعلق مفصل گفتگو فرمائیں، شکریہ۔ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان کے حوالے سے مجھے کچھ تحقیق کروں گا، پڑھوں گا تو ضرور موقع ملا تو میں ان پر بھی گفتگو کروں گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، اور انہوں نے سلام کہا اور نعت کے حوالے سے کہا کہ نعت یہ جو ہے اس کو دوبارہ لگا دیں۔ جی انشاءاللہ یہ نعت ہم کسی بھی اپنے نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، نام لکھ دیتے تو نام بھی میں بول دیتا۔ ایک اور لسنر ہیں
یہ کہتے ہیں آئی ڈیلی واچ اینڈ ہیئر صبح نور اینڈ یور پروگرام. دس پروگرام از لائف چینجنگ. مے یو لیو لانگ. آمین. محمد صادق اعجاز القادری. جی شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازا. کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح نور پروگرام دیکھتا اور سنتا ہوں، اور آپ کا پروگرام بھی دیکھتا سنتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ زندگی بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. دعاؤں سے نوازا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عافیت والی نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے. تمام ویورز کو، تمام لسنرز کو، آپ کو، مجھے بھی، اور دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں سب کو، تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے. آمین. آپ کا بھی شکریہ، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد